مبت محرم سیزن 2 جنون محرم ایپیسوڈ 8 از گلم اقرا کیسر۔ میٹنگ ختم ہو چکی تھی۔ نوریز اب بھی یک ٹک مقابل کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ مسٹر ویلسن، تو یہ ڈیل ڈن سمجھے ہم؟ جی مس معروف لیلا، ہماری طرف سے ڈن ہی سمجھے۔ کل ہی ہم زرلان سر سے بات کر کے اپنے انجینئر کو تمام گائیڈ لائنز دے کر کام پر لگوا دیں گے۔ معروف لیلا نے ہلکا سا سر ہلایا۔ بہت اچھا، یہ صرف ایک پلازا نہیں بلکہ مکمل کمرشل پروجیکٹ ہے۔ 300 کروڑ کی سرمایہ کاری ہے۔ ایک ماڈرن بزنس کمپلیکس بنایا جائے گا، شاپنگ مال، کارپوریٹ آفیسر، لیکچری اپارٹمنٹ اور 5 اسٹار ہوٹل، سب اسی منصوبے کا حصہ ہے۔ میٹنگ روم میں تمام افراد اس متاثر ہاؤس دیکھ رہے تھے۔ اگر سب کچھ پلان کے مطابق رہا تو یہ شہر کا سب سے بڑا بزنس ہب بن جائے گا، روح لیلا نے پر اعتمادی سے کہا تھا۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ پروجیکٹ مقررہ وقت پر مکمل ہو، ویلسن نے فوراً جواب دیا۔ گڈ۔ روح لیلا اپنی فائل بند کرتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ اس لمحے نوریز بھی چونک کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ بار بار خود کو سمجھا رہا تھا، سامنے کھڑی عورت صرف اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ مگر وہ آواز، وہ مسکراہٹ، وہی سیاہ گہری آنکھیں، سب کچھ تو ویسا ہی تھا۔ روح لیلا اپنے باڈی گارڈز کے حصار میں میٹنگ روم سے باہر نکلی۔ میم، گاڑی تیار ہے، ایک گارڈ نے احترام سے کہا۔ وہ سر ہلاتی آگے بڑھ رہی تھی جب پیچھے سے ایک بے چین آواز گونجی۔ روح لیلا کے قدم ایک لمحے کو رکے، جبکہ نوریز تقریباً دوڑتا ہوا اس کے پیچھے آ چکا تھا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں اور آنکھوں میں برسوں کی تڑپ سمٹ آئی تھی۔ روح، میری طرف دیکھو۔ روح لیلا نے آہستہ آہستہ پلٹ کر اسے دیکھا اور نوریز کی دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو رک سی گئی۔ روح لیلا نے آہستہ، اس کی آنکھوں پر مہنگے سیاہ چشمے تھے جنہوں نے اس کے تاثرات کو چھپا رکھا تھا۔ ایکسکیوز می، کیا آپ مجھ سے مخاطب ہیں؟ اس کے لہجے میں ایسی اجنبیت تھی کہ نوریز زیدی کو وہ چند لمحے خاموش اسے دیکھتا رہا۔ روح، یہ مذاق مت کرو، میں ہوں نوریز۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ 1 سال بعد تمہیں دیکھا اور تم کہہ رہی ہو پہچانتی نہیں؟ روح لیلا کے چہرے پر کوئی تاثرات نہ آیا۔ آئی ایم سوری مسٹر، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرا نام روح نہیں روح لیلا ہے۔ یہ الفاظ نوریز کے وجود پر بجلی کی طرح برسے تھے۔ اس نے بے یقینی سے لفظ میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ روح، مذاق مت کرو ورنہ دل پھٹ جائے گا۔ وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم میری روح ہو، میری محروم، تمہاری آواز، تمہاری ادا میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ روح لیلا نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ اپنی حد میں رہیے مسٹر، میں آپ کو جانتی تک نہیں۔ میٹنگ روم کے باہر ہر سو سب لوگ انہیں آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ ویلسن نے گھوڑیوں سے نوازتے ہوئے سب لوگوں کو وہاں سے واک آؤٹ کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ نوریز کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ایک بار، صرف ایک بار میری طرف دیکھ کر کہہ دو کہ تم روح نہیں ہو، میں مان جاؤں گا۔ وہ اس کے بالکل قریب آ گیا، کپاتے ہاتھ سے آہستہ سے اس کے چہرے کو چھونے کی کوشش کی۔ اچانک ایک مضبوط ہاتھ نے اس کی کلائی جکڑ لی۔ ہاتھ پیچھے۔ باڈی گارڈ نے اسے زور کا دھکا دیا۔ نوریز چند قدم پیچھے لڑکھڑا گیا۔ ہمت کیسے ہوئی میم کو ہاتھ لگانے کی؟ دوسرے گارڈ نے بھی آگے بڑھتے ہوئے مکہ اٹھایا ہی تھا کہ اسٹاپ۔ روح لیلا کی سخت آواز پورے کارڈر میں گونجی۔ دونوں گارڈز فوراً رک گئے۔ میم، اس نے آپ کو چھونے کی کوشش کی تھی، میں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس کی آواز میں ایسا حکم تھا کہ سب فوراً خاموش ہو گئے۔ نوریز کی نظریں اب بھی صرف اسی پر جمی تھیں۔ وہ بے بسی سے مسکرایا۔ دیکھا، آج بھی تمہیں میری تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ روح لیلا کی پلکیں ایک لمحے کو لرزیں، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ مسٹر، مجھے نہیں معلوم آپ کس روح کی بات کر رہے ہیں، لیکن آئندہ میں راستے میں آنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ نوریز وہی ساکت کھڑا رہ گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی برسوں کی امید ابھی بھی اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئی ہو۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی، ڈرائیور نے انجن سٹارٹ کر دیا۔ نوریز دیوانوں کی طرح دوڑتا ہوا گاڑی تک پہنچا۔ روح، ایک بار میری بات سن لو پلیز۔ اس نے بار بار کار کی ڈگی پر دستک دی۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ سننے والے کا دل بھی کانپ اٹھے۔ ڈرائیور نے بے اختیار روح لیلا کی طرف دیکھا جیسے جلد چاہتا ہو۔ روح لیلا نے آنکھیں بند کرتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا، گاڑی چلا دو۔ الفاظ مضبوط تھے مگر ان کے پیچھے چھپا درد صرف وہ خود جانتی تھی۔ ڈرائیور نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور گاڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔
نوریز کچھ قدم گاڑی کے ساتھ ساتھ دوڑتا رہا۔ روح مت جاؤ پلیز مت جاؤ، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ کار کے سیاہ شیشوں کے پیچھے بیٹھی روح لیلا نے مٹھی بیچ لی، چشمے کے پیچھے اس کی سیاہ آنکھیں دھندلا چکی تھی۔ گاڑی رفتار پکڑتی گئی اور نوریز کے قدم آخر کار جواب دے گئے۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ گھٹنوں کے بل گر پڑا، دونوں ہاتھ بے جان ہو کر زمین پر ٹک گئے۔ سر آسمان کی طرف اٹھا تھا، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، اس کی ٹوٹی ہوئی آواز سنسان سڑک پر گونج اٹھی۔ میں نے اس سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج پہلی بار مانگ رہا ہوں۔ اگر وہ میری روح نہیں تھی تو میرے دل کو یہ سکون دے دے کہ میں غلط تھا، لیکن اگر وہ میری روح ہی تھی، اس کی ہچکی بن گئی تو پھر سے مجھ سے اتنا دور کیوں کر دیا؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ ایک 27 سالہ مرد، مضبوط مرد جو دنیا کے سامنے کبھی نہیں ٹوٹا تھا، آج پھر دوسری بار پھر سے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ آج ایک چھوٹے بچے کی طرح وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ سنسان لمبی سڑک، ڈھلتی شام، دور جاتی ہوئی سیاہ گاڑی اور اس سڑک کے درمیان گھٹنوں کے بل بیٹھا نوریز، جیسے اس کے ساتھ اس کی پوری دنیا ہی ویران ہو گئی ہو۔ ہلکی سبز آنکھوں میں ایک کرب کی لالی تھی۔ ادھر گاڑی کے اندر روح لیلا نے آخر کار لرزتے ہاتھوں سے اپنا چشمہ اتارا۔ اس وقت حنائل شاہ کے اپارٹمنٹ کا ڈرائنگ روم کسی عدالت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ درمیان میں صوفے پر نوریز ایسے بیٹھا تھا جیسے کوئی ملزم اپنے خلاف سنائے جانے والے فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ سامنے ذوحان زیدی سینے پر بازو باندھے اسے بے یقینی سے گھورا تھا۔ زرلان کا تو دل چاہ رہا تھا ابھی اٹھے اور مقابلہ کا سر دیوار میں دے مارے، جبکہ حنائل شاہ ابھی تک صدمے سے ہی باہر نہیں آیا تھا۔ اور بیچارہ ویلسن، وہ وجائے وقوع کا واحد چشم دید گواہ تھا، اس لیے پچھلے آدھے گھنٹے سے ایک ہی واقعہ بار بار سنا رہا تھا۔ سر، پھر مس روح لیلا باہر آئیں، پھر سر نوریز ان کے پیچھے بھاگے، پھر انہوں نے شیشہ بجایا، پھر بس۔ زرلان نے پیشانی مسلتے ہوئے اسے روکا۔ اب اگر تم نے ایک بار اور پھر کہا نا، میں تمہیں بھی گاڑی کے پیچھے دوڑا دوں گا۔ ویلسن نے فوراً ہوش سی لیا۔ کمرے میں اچانک چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ اچانک نوریز، میری روح واپس آ گئی ہے، اور اس نے خالی نگاہوں سے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ تینوں نے ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ نوریز نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے۔ واہ، آخر کار جناب کو 1 سال 2 مہینے 17 دن 8 گھنٹے 24 منٹ اور چند سیکنڈ بعد دنیا یاد آ ہی گئی۔ حنائل شاہ نے ہونٹ دبا کر ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ذوحان نے گہرا سانس لیا۔ ہم سب یہاں 1 سال سے تمہیں دوبارہ زندگی کی طرف لانے کی کوشش کر رہے تھے، کبھی ڈاکٹر، کبھی سائیکاٹرسٹ، ہے اللہ، کبھی بزنس، کبھی ٹرپ، کبھی زبردستی کھانا، اور جناب تھے کہ دیوار کو ایسے گھورتے رہتے تھے جس سے وہی تمہاری فیملی ہو۔ زرلان فوراً بولا، قسم سے مجھے تو شک ہونے لگا تھا کہیں اس دیوار سے ہی نہ نکاح پڑھا دوں تمہارا۔ حنائل شاہ کی ہنسی چھوٹ گئی، حتیٰ کہ ویلسن نے بھی کھانسی کے بہانے اپنی ہنسی چھپائی۔ صرف نوریز ہی خاموش بیٹھا تھا، اس کی نظریں اب بھی کہیں دور ٹکی تھیں۔ وہ روح تھی، اس نے دھیرے سے کہا۔ اس بار زرلان واقعی بڑک اٹھا تھا۔ ہاں، وہ روح تھی، اور میں اسپائڈر مین ہوں۔ نوریز، ہوش میں آ جاؤ، تم ایک اجنبی بزنس وومین کے پیچھے پورے ہوٹل میں بھاگتے پھرے، گارڈز سے دھکے کھائے، سڑکوں پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ اگر کسی رپورٹر نے ویڈیو بنا لی ہوتی تو کل کی ہیڈ لائنز ہوتی۔ اس نے ہاتھ سے ہوا میں اشارہ کیا۔ دفعہ گائز، آج کے لیے اتنی وائس اوورنگ، کیونکہ ہمارے گھر کی لائٹ چلی گئی ہے اور سب اتنا شور کر رہے ہیں، اتنا بول رہے ہیں۔ میں ادھر روم میں اکیلی، پہلے بھی میں گرمی میں بیٹھی تھی، اب بھی گرمی میں ہی بیٹھی ہوں۔ ہاتھ والا پنکھا تو چلا رہی ہوں۔ انشاءاللہ کل کوشش کروں گی دن کے ٹائم میں وائس اوورنگ کر لوں، کیونکہ مجھے کمنٹ آیا تھا، انہوں نے کہا تھا آپ وائس اوورنگ میں ناول اپلوڈ کریں، اس لیے میں نے وائس کرنی اسٹارٹ کر دی۔ تو میں نے پہلے بھی کی وائس اسٹارٹ، تو ہوا کچھ یوں کہ وہ دن ٹائم کی تھی، تو میری سسٹر نے کہا، مطلب کزن سسٹر نے، کہ اسے اور ایپ سے نا اس کی وائس، اس کی جو ان وائس، جو بیک گراؤنڈ کی وائسز ہیں وہ ریموو ہو جائیں گی، لیکن وہ کافی دیر سے میں کری ہوئی نہیں، ابھی تو لائٹ چلی گئی ہے، تو پھر پتہ نہیں کب آئے گی۔ ایپیسوڈ میرے پاس پیکیج ہے، وہ تو اپلوڈ کر
دیکھتی ہوں کتنا پیکیج بچا ہے. لیکن میں انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو وائس اوور میں دوں ناول، انشاءاللہ. لیکن ہمارے گھر کے لاؤڈ اسپیکر بہت اونچے ہیں، سب لوگ اتنا بولتے ہیں. ابھی میں باہر چپ کروا کے آئی ہوں 3 دفعہ، تو اب سے پھر بول رہے ہیں ماموں بھی گھر پہ ہیں. تو ایسے میں پھر ان سے تو نہیں کہتے کہ چپ کر جائیں، ان کے فونز آ رہے ہیں. وہ ویسے بھی ہیڈ لائن سن رہے تھے، لائٹ گئی تو اب ان کی باتیں بتا رہے ہیں. سب گھر میں یہی مسئلے ہوتے ہیں. چلو اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. انشاءاللہ میں وائس اوورنگ کروں گی. جنہوں نے مجھے کہا تھا وہ تھوڑا حوصلہ رکھیں، میں ضرور کروں گی.